السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم علمنا بما جہلنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، یہ ہر مسلمان اتنا تو جانے، اس کا دوسرا یہ اب مرحلہ ہے، دوسری قسط ہے۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ میں مسلمان کیوں ہوں؟ میں مسلمان اس لیے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہے، اور اس اسلام دین کو حضرت آدم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سبھی نے اسی دین کو اپنایا، اور اسی دین کی، دین الہی کی، توحید ربانی کی تبلیغ کی۔ لہذا یہ دین عند اللہ الاسلام مجھے ماننا ضروری ہے۔ میں فطرت پر پیدا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، آپ ہوں یا دنیا کا کوئی بھی انسان ہو۔ صحیح حدیث کے مطابق کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ اپنی فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے جس قبیلے، خاندان، مذہب میں وہ جیتا بستا ہے، وہ ان عادات، اطوار، مزاج، رسومات کا عادی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں ایک عمومی بات بتائی کہ اگر یہودی گھرانے میں رہا تو وہ یہودی بنے گا، مجوسی گھرانے میں رہا تو مجوسی بنے گا، نصرانی عیسائی گھرانے میں رہا تو عیسائی بنے گا، لیکن فطری طور پر وہ اسلام پیدا ہوا، اسلام پر پیدا ہوا ہے۔ اس کے جو بھی اعمال اگر دوسرے مذاہب سے وہ نہیں ملا اور اپنی فطرت پر باقی رہا تو اس کے کام فطرت سلیمہ کے مطابق، اسلام کے مزاج کے مطابق ہوں گے۔ یہ دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر اور حضرت کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے زانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوؤں کو لگایا اور بیٹھ گئے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے، سچا معبود ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، اور بہتر طریقے سے نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے اور روزے رکھنے اور حج کعبہ کرنے کو بتایا کہ یہ اسلام ہے۔ اگر حج کرنے کی طاقت نہ ہو تو وہ فرض نہیں ہے۔ اس پر سوال کرنے والا جو شخص تھا وہ حضرت جبرائیل تھے۔ انہوں نے پوچھا، جبکہ صحابہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ پوچھنے والا کوئی اجنبی ہے، وہ جبرائیل ہے، نہیں جانتے تھے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے؟ اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے۔ ان دونوں کو شہادتین کہتے ہیں، اللہ کی گواہی توحید کی اور رسالت کی گواہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یاد رکھیے، شہادت جب بھی ہم کہیں گے تو واحد یعنی مفرد کے کلمے میں بات کو کہیں گے، اشہد میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایمان کے بارے میں پوچھا، ایمان کیا ہے؟ تو پہلے مجمل اسلام کا تعارف کروایا، پھر آپ نے ایمان کے بارے میں پوچھا کہ مجھے ایمان سے واقف کروائیے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور قیامت کے دن پر اور تقدیر پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا، یہ 6 باتیں ایمان سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر پوچھنے والے حضرت جبرائیل تھے، وہ پوچھ بھی رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کی تصدیق بھی کر رہے تھے کہ آپ نے سچ کہا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے کہ ایک سوال آدمی پوچھے اور اس کا جواب بھی اس کو ملے تو پھر اس کی تصدیق بھی کرے۔ عموماً سوال اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا جواب حاصل کیا جائے، لیکن یہاں پر حضرت جبرائیل سوال اس لیے کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے معلومات حاصل کر سکیں، اور جب رسول اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں تو وہ اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ ہاں آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اس طریقے سے یہ بات کہ دین اسلام 5 باتوں کا نام ہے، توحید، پھر صلاح، 5 نمازوں کا فرض ہونا جس کی تفصیلات آگے آئیں گی، پھر رمضان کے 30 روزے یا رمضان کے 29 روزے اس مہینے میں جو بھی آئے، پھر نصاب پر زکوٰۃ کی ادائیگی، پھر استطاعت کی صورت میں حج کی ادائیگی۔ ایک مسلمان کو یہ موٹی موٹی باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں لوگوں کا انٹرویو لیتے ہیں، یورپ میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، عام آدمی سے کسی مارکیٹ میں پوچھتے ہیں دین کے ارکان کتنے، وہ نہیں بتا سکتے۔ حتیٰ کہ ایک آدمی تو یہ تک نہیں بتایا کہ قربانی کس کی سنت ہے، یہ تک نہیں بتایا کہ جو عید کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں۔ بہت دین جاننے والے بہت کم ہیں، اس لیے دین کی بنیادی معلومات تو سب تک ہونی چاہیے۔ اس کی گہرائی میں بحث کریں جائیں یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ان لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ دین کیا ہے۔ دین ہر مسلمان کو اتنا جاننا ضروری ہے۔ یہ بتائیں کہ دین اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 چیزوں پر اس کی بنیاد رکھی ہے، ارکان اسلام اس کو کہا جاتا ہے، اور ہم سب اسی دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے معاشرے نے ہمیں اس سے ہٹا دیا ہے، ہم پیدائشی طور پر ہر کام دائیں جانب سے کرنے کے پابند ہیں، لیکن ہم پرسنالٹیز کو دیکھتے ہیں، بہت سارے ہیروز کو دیکھتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں، پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے ہیں، اور یہ معاشرہ جیسے بگاڑ پیدا کر رہا ہے ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں، دین فطرت کی طرف ہم مائل نہیں ہو رہے ہیں۔ تو یہی باتیں آپ کو بتانے کے لیے کہ دین صحیح کیا ہے اتنا تو ہر مسلمان جانے، اسی نظریے سے یہ بات آپ تک پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور ہر مسلمان کو کم از کم بنیادی باتیں اس کو معلوم ہو جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔